معاشرہ سب ڈویژن گول پچھلے 3 سالوں سے کام کر رہی ہے اور آج جو ہماری بالخصوص یہاں گول سب ڈویژن ڈاک بنگلے میں میٹنگ ہوئی، اس کا باضابطہ طور پر میٹنگ میں ساری باتیں رکھی گئی اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نام ہی اصلاحی معاشرہ ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے یا انڈر گراؤنڈ یا اوپن جو چیزیں نشہ میں نوجوان لت پت ہے، کافی مشکلات میں ہیں، پیرنٹس مشکلات میں ہیں، ان کا پریوار مشکلات میں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اصلاحی معاشرہ ہم سب مل کر سب ڈویژن گول کا جوان، بزرگ، ماں اور بہن سب اس پہ کام کریں تاکہ یہاں کا نوجوان کسی بھی غلط نشہ میں انوالو نہ ہو۔ اور ابھی ہمارے صدر صاحب نے بھی کھل کر بات کی، باقی جو اندر بات ہوئی ہے تمام ممبران یہاں موجود ہیں۔ ہمارا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ برائے کرم مہربانی کر کے جوانوں کو کہ آپ اپنے ماں باپ کا کم سے کم ترس کھاؤ۔ جو بھی ڈرگس میں انوالو ہیں، ہم نے تو دیکھے نہیں ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم سرکار سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جوانوں کی رکشا کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ وہ ماں باپ نے بڑے پیار اور محبت سے پالے ہیں، کم سے کم یہ جو ڈرگس کی لت لگی ہوئی ہے علاقے میں، اس پہ کنٹرول لیا جائے اور نوجوان جو 18 سال، 20 سال، 28 سال، 30 سال، 15 سال آنے والا جوان ہے، اس کا کام ڈرگس کرنا نہیں ہے، اس کا کام اس سماج کو سدھارنے کا ہے۔ اس کا کام ہے کہ اسٹیٹ کے اندر جو کیڈر بنا ہوا ہے، جو سب ڈویژن لیول پہ ہے، جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس کو چلانا ہے، اس سارے سسٹم کو لے کے چلنا ہے۔ تو ہماری پوری اسٹیٹ میں بھی سب ڈویژن گول سے گزارش ہے، جہاں جہاں بھی نوجوان نشہ کی لت میں ہیں، اللہ ان کو اس لت سے دور کرے اور ان کے ذہن اچھے رہیں، اچھا کام کریں، تعلیمی یافتہ نوجوان بنیں، کل کو اس سماج کو سدھارنے کے لیے وہ پیش رہیں۔ تو باقی ہم علماء دین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس میں بھرپور کام کریں، جتنے بھی علماء اکرام ہیں، تاکہ ان کی وجہ سے زیادہ اثرات آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم سے نوازا ہے، دلوں میں ان کے قرآن پاک ہے، حافظ قرآن ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں علماء زیادہ کام کریں۔ باقی جو سیاسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو وہ بھی اس میں کام کریں، تاکہ کسی غریب کا یا امیر کا کوئی بھی انسان اس نشہ کی لت پت میں نہ جائے، ڈرگس میں نہ جائے۔ باقی بہت سارے مسئلے و مسائل ہیں، انشاءاللہ آگے کام کرتے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ٹیم کا۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں جو مسجدوں میں واعظ کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہر جمعہ کو مقتدیوں کو، عوام کو یہ بتائیں کہ منشیات سے کیا نقصانات ہیں، شریعتی طور پر اس کی کیا عذاب ہیں، اور دنیاوی طور پر اس سے کیا نقصانات ہیں۔ اور یہ اگر علماء کرام بھی اپنے یہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی منشیات سے دور رہنے کے لیے، یا فحشی یا بدکاری یا دوسری سماجی برائیوں سے دور رہنے کے لیے کیا کیا نقصانات ہیں، تو اس سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے منشیات میں، تو یہ منشیات یہاں سے دور ہو سکتی ہے۔ تیسرا، ہماری پولیس انتظامیہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اس میں انگلی اٹھانا ہمارا مناسب نہیں بنتا۔ اگر وہ صحیح کام کرتے ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، شکریہ کرتے ہیں ان کے کہ وہ صحیح کام کرتے ہیں۔ ہماری اصلاحی معاشرتی ٹیم جو ہے، میرا ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ عوام کو یہ جانکاری دیں اپنے اپنے طریقے سے، بذریعہ پروگراموں سے، بذریعہ اور جتنے بھی فارمولے یوز کرتے ہیں، ان فارمولوں سے وہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی اصلاحی معاشرہ کیا ہے، اصلاحی معاشرہ کا کیا کام ہے، اور منشیات سے دور رہنے کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ جیسے ایک نوجوان اگر وہ منشیات استعمال کرتا، اس کی جو سب سے پہلے اس کی صحت پر اثر پڑتا، اس کی صحت ہے وہ بالکل متاثر ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں جو اس کے جیسے وہ چٹا استعمال کرتے ہیں، یا چرس، یا یہ بڑے ہیروئن، افیم، گانجا استعمال کرتے ہیں، اس سے ایک نوجوان کے دماغی اوصاف اور جسمانی اوصاف وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا آئندہ پروگرام جو ہے وہ ہم بتاتے رہیں گے۔ ہم شکریہ کرتے ہیں آپ میڈیا حضرات کا بھی اور سبھی کا یہاں آنے کا، اور جنہوں نے اس پروگرام میں آج حصہ لیا۔ تو ان فیوچر ہم اصلاحی معاشرہ کی اس سال کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے اور کراتے رہیں گے۔ تو آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ سب سے پہلے آپ میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں تعاون دیتے ہو ہر وقت، اور ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہو۔ آج اصلاحی معاشرہ کی میٹنگ گول ڈاک بنگلہ میں تھی،
تو اس میں میکسیمم حضرات یہاں موجود تھے، تو کچھ نئے حضرات بھی اس میں شامل آئے ہیں۔ تو آج بہت خوشگوار ماحول میں میٹنگ منعقد کی گئی۔ تو ان فیوچر اس سال کے کچھ پروگرام ہمیں کچھ کیا نام ہے مشاورت ہوئی ہے کہ ہم اس سال کیا کیا پروگرام اصلاحی معاشرہ کی جانب سے کریں گے۔ اصلاحی معاشرہ کی جانب سے کچھ ریلیاں نکالنی ہیں، تو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ منشیات سے کیا نقصانات ہیں، اور اگر ہو سکے تو ہم کچھ ٹورنامنٹ بھی کروائیں گے، اور سکولوں میں جا کر ہم نے پروگرام دینے ہیں بچوں کو، اور کیا نام ہے منشیات سے دور رکھنے کے لیے نوجوانوں کو جانکاری دینی ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اگر منشیات سے اس علاقے کو صاف اور شفاف کرنا ہو تو اس میں سبھی طبقہ فکر نے اپنا یوگدان، اپنی شیرداری، اپنا حصہ دینا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو پورا کیئر کریں گے کہ وہ وقت پر ان کو جگائیں اور وقت پر ان کو سکول بھیجیں اور وقت پر ان کو کام بھیجیں، اور وہ جس وقت پر وہ بھیجیں اور ان کو ٹائم دیا جائے کہ بھائی وہ کس ٹائم پر واپس آئیں گے، اسی ٹائم پر بچے واپس آنے چاہیے، اور پوری جانکاری رکھنی چاہیے کہ بچہ کہیں غلط سوسائٹی میں نہیں نہ گیا، تو کسی غلط سوسائٹی میں نہیں نہ ہے۔ تو اس چیز کو ماں باپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پوری کیئر کریں کہ ہمارے بچے کسی غلط سوسائٹی میں نہ پڑ جائیں۔ اگر وہ ٹیوشن جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، وہ صحیح ٹائم پر واپس آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، ان کی گھر میں انکوائری کرنی ہے کہ بھائی اتنی ٹائم اگر لیٹ ہو گیا کیوں آ گئے، کیوں آئے لیٹ، اور کیوں یہ کیا اس کا کیا وجہ ہے۔ تو ایک حصہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ پوری توجہ دیں گے اپنے بچوں کی طرف کہ وہ پورا خیال رکھیں گے تو اس سے بھی منشیات میں فرق پڑتا ہے۔ دوسرا ہمارا ہے کہ استاد سکولوں میں اگر پوری توجہ دیں کہ بھائی بچوں کو کیئر کریں کہ منشیات سے ان کو جانکاری دیں، پروگرام دیں، اور کیا نام ہے بچوں کو ایک پیریڈ رکھیں لیکچر دینے کا منشیات کی نسبت کی منشیات سے کیا نقصانات ہیں، اس کی صحت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کی تعلیم پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی پورا زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، تو اس سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے۔